اسرائیل نے حملہ کر کے سفارتی اقدار کی توہین کی ہے۔ قطری وزیر اعظم کا سلامتی کونسل سے خطاب۔ قطری وزیر اعظم نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کے دوران اسرائیل حملے میں ہونے والے جانی و مالی نقصان کی مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے دوحہ پر حملہ کر کے سفارتکاری کی توہین کی ہے اور اسرائیلی حماس رہنماؤں پر حملہ کر کے غزہ میں جنگ ختم کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانا چاہتا ہے۔ انہوں نے سلامتی کونسل کو یقین دہانی کرائی کہ ان کا ملک غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ قطر کا ثالثی کا کردار عالمی سطح پر سراہا گیا ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی واضح کر دیا ہے کہ وہ خون ریزی روکنے کے لیے اپنے انسانی اور سفارتی کردار کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جاری رکھیں گے۔ اس سے قبل قطر کے وزیر اعظم نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا تھا کہ اسرائیل حملے نے یرغمالیوں کی رہائی کی تمام امیدیں ختم کر دیں اور حماس پر اسرائیلی حملے سے یرغمالیوں کا مستقبل تاریک میں ہو گیا ہے۔ یاقوت پورے میں معصوم طالبہ کا مین ہول میں گر جانے پر کے ٹی آر کی برہمی۔ تینوں محکمہ جات کی ایک دوسرے کو ذمہ دار بنانے پر حیرت کا اظہار۔ بی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی آر نے یاقوت پورے کے مولا کا چلے میں معصوم طلبہ کا کھلے مین ہول میں گر جانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکام کی لاپرواہی اور غفلت پر سخت تنقید کی ہے۔ آج سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ایکس پر واقعے کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ خوش قسمتی سے معصوم لڑکی بڑے حادثے سے محفوظ رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ بلدیہ نظم و نسق کے تینوں شعبے اس حادثے کے لیے ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کے ٹی آر نے کہا کہ جی ایچ ایم سی نے اس کے لیے ہیڈرا کو ذمہ دار قرار دیا ہے تو ہیڈرا نے خیرتآباد واٹر ورکس کو ذمہ دار قرار دیا ہے، پھر واٹر ورکس نے بھی اپنی ذمہ داری نہ ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے دور حکومت میں کوئی بھی محکمہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عوام کو جواب دہ ہونے کے بجائے ایک دوسرے کے خلاف الزامات عائد کرنے میں مصروف ہیں۔ اسپیکر سے نوٹس وصول ہونے کے بعد 10 میں سے 8 ارکان اسمبلی نے پارٹی تبدیل نہ کرنے ابھی بھی بی آر ایس میں شامل ہونے کا تحریری جواب اسپیکر اسمبلی کو روانہ کیا ہے، جس کے بعد اسپیکر اسمبلی نے بی آر ایس پارٹی کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے ارکان اسمبلی کے جواب پر بی آر ایس کا جواب طلب کیا ہے۔ بی آر ایس نے پارٹی تبدیل کرنے والے 10 ارکان اسمبلی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے انہیں نااہل قرار دینے کی درخواست داخل کی تھی، جس پر سپریم کورٹ نے اندرونما ان ارکان اسمبلی کے خلاف کارروائی کرنے کا اسپیکر کو ہدایت کی تھی، جس کے بعد اسپیکر نے 10 ارکان اسمبلی کو نوٹس جاری کی تھی۔ ان میں سے 8 ارکان اسمبلی پی کرشنا راؤ موہن ریڈی، اے گاندھی، ٹی جی مہیپال ریڈی، ٹی سرینواس ریڈی، پرکاش گوڑ، کے یادیا، ٹی وینکٹ راؤ نے اسپیکر کو تحریری جواب دیتے ہوئے بتایا کہ وہ ابھی بھی بی آر ایس پارٹی میں شامل ہیں، بی آر ایس پارٹی کے ٹکٹ پر اور بی فارم پر کامیابی حاصل کر چکے ہیں، کانگریس میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔ اپنے اسمبلی حلقوں کی ترقی کے لیے چیف منسٹر کے ریونت ریڈی سے ملاقات کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ 2 ارکان اسمبلی ڈی ناگیندر اور کڑیم سری ہری نے اسپیکر اسمبلی کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے جواب داخل کرنے کے لیے مزید وقت طلب کیا ہے۔ ان 8 ارکان اسمبلی نے کہا ہے کہ ہم نے کبھی بھی آر ایس پارٹی کے خلاف کوئی بیان بازی نہیں کی اور نہ ہی پارٹی سے مستعفی ہوئے ہیں۔ تیجسوی کی بہار ادھیکار یاترا 16 ستمبر سے بہار میں اپوزیشن آر جے ڈی نے اپنی آئندہ سیاسی حکمت عملی کے طور پر بہار ادھیکار یاترا کا اعلان کیا ہے۔ اس یاترا کی قیادت اپوزیشن لیڈر تیجسوی پرساد یادو کریں گے۔ یہ یاترا 16 ستمبر کو جہان آباد ضلع سے شروع ہوگی اور 20 ستمبر کو ویشالی ضلع میں اختتام پذیر ہوگی۔ آر جے ڈی ترجمان چترنجن گگن کے مطابق یہ یاترا ریاست کے اہم اسمبلی حلقوں سے گزرے گی۔ یاترا جہاں بھی پہنچے گی، اپوزیشن لیڈر تیجسوی پرساد یادو ایک ہی جگہ پر جن سنواد کریں گے اور عام لوگوں سے بات چیت کریں گے اور ان کے مسائل مشورے بھی سنیں گے۔ پارٹی ترجمان مسٹر گگن کے مطابق اس یاترا کا مقصد عوام میں اپوزیشن کی مضبوط موجودگی درج کرانا، ریاستی حکومت کی
पॉलिसियों पर सवाल उठाना और अवाम से बराह रास्त ताल्लुक़ के ज़रिए आइंदा इंतख़ाबात की तैयारियों को तेज़ करना है। रूस के यूक्रेन से मुज़ाकरात मुअत्तल, फ़ौजी मशक़ें शुरू करने का ऐलान। रूस ने यूक्रेन के साथ अमन मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक यूरोपीय ममालिक अमन मुज़ाकरात में रुकावट डाल रहे हैं। रूस बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन यूरोपीय ममालिक रुकावट बने हुए हैं। राब्ते मुज़ाकरात के लिए चैनल्स मौजूद हैं, लेकिन फ़िलहाल वक़्फ़ा है। रूस और बेलारूस ने बड़ी फ़ौजी मशक़ें भी शुरू करने का ऐलान कर दिया है। रूस और बेलारूस की फ़ौजी मशक़ों ने नेटो के मशरक़ी हिस्से में हंगामा सूरत हाल पैदा कर दी है। रूसी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि मशक़ों का मकसद कमांडोस की महारत और फ़ौजी ताउन को बढ़ाना है। पोलैंड की सरहद के करीब मशक़ें किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। गैर मुल्की एजेंसी के मुताबिक पोलैंड ने बेलारूस के साथ सरहदी रास्ते बंद कर दिए हैं।